کہتا جی کہ ایک عورت نے پہلے شادی کی، اس کے شوہر نے اس کو کالا کیا، یعنی الزام لگایا اس پر. یہ ہمارے بلوچ برادری جو ہے نا، اللہ ہدایت ہے، یہ کالا کالی اور کالا کاری یہ بہت بڑی ہے، الزام لگاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا غیرت مند ایسے قتل کر سکتے. اچھا اگر بچ جائے تو سردار کو دے آتے ہیں، وہ غیرت کہاں جاتی ہے بھائی؟ آگے سردار بیچ لیتا ہے ماشاء اللہ، 4 5 10 کے ہو جائیں کدھر کریں، اور اس نے منڈی لگائی ہوئی ہے باقاعدہ. انا للہ و انا باہر آتے ہیں. اگر خدا نہ کرے عورت سے گناہ ہو گیا، شریف ہمیں کہتے ہیں اطلاق دے دو، اس کو دور کر، بس باقی سزا اس کو خدا دے. ہم نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم کالا کاری کر سکتے ہیں، نہ کالا کاری کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو ہم اس سے بڑے ظالم ہوں گے. اس نے دن آگے ہم نے قتل کیا تو یہ حرام ہے. اچھا اس کو شوہر نے کالی کر کے چھوڑ دیا تو یہ بھی آتا ہے نا، صرف کالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے طلاق دی کہ نہیں دی؟ پھر کیا دیا کالی ہے کالی ہے کالی ہونے کیا ہو جاتا ہے، اس کا نکاح تو کھڑا رہے گا. اگر اس نے کالی کا معنی یہ ہے کہ اپنا تعلق توڑ لیا، طلاق بھی دے دی، اب کوئی دوسرے سے شادی کرے کیوں نہ کرے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ بیچاری گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اس کو نجائز کالی کیا گیا ہو. یا اگر گناہ گار بھی ہو توبہ کر لے. تم کون سے پاک صاف دھلے ہوئے ہو؟ تم نے بھی تو گناہ کیے ہیں. تم توبہ کر کے پاک ہو جاتے، عورت توبہ کر کے پاک نہیں ہو جاتی. توبہ کر لے، اس کے ساتھ نکاح کرو، ضرور کرو تاکہ وہ مزید گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے. لیکن یہ پتہ کرو کہ پہلے خاوند نے طلاق دی یا نہیں دی. اگر صرف یعنی رسم جاہلیت بھی ہوتا ہو کالی ہے تو اس سے وہ نہیں دور ہو سکتی، وہ اسی کے نکاح میں ہے، کالی ہے یا سفید ہے. کہتے ہیں جی شرک بدعت کرنے والے گھرانے میں غلطی سے بیٹے کی منگنی کافی ہو، واپس توڑنا چاہے تو بڑا گال ہو کہ ہاں تو اس کو ان کے گھر سے نکالو گے، تم کیوں منگنی توڑتے ہو؟ بھائی منگنی کا بھی ہے، کافر تو نہیں ہے نا، ان کو لے آؤ، لڑکی کو مسلمان کرو، پاپا کراؤ، ان کو واحد بناؤ. منگنی توڑ تو بھی وہ تو اور شرک میں پڑی رہے گی نا. ویسے بہانہ بنانا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ جب آدمی نے بہانہ بنانا ہو نا تو ویسے ہی کرتا ہے. وہ ایک ہندو بنیا تھا، مولوی صاحب نے بھیجا تو مولوی صاحب ہمیشہ اس سے منگواتے تھے گھی شکر مکر یہ وہ، تو بھیجا انہوں نے کہا یار مولوی صاحب کو میں تنگ کر دیا ہے کہ مولوی صاحب سے منگوانے کا ٹھیکہ لے لیا. مولوی صاحب نے جو بھی منگاتے پھر پیسے بھی نہیں دے، اب میں نہیں دیتا. لڑکا واپس آ گیا، لگا جی وہ تو نہیں دے گا. اچھا کوئی بات نہیں. جمعہ کا دن جب ہوا تو کہنے لگے بھائی بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ فلاں مکھی جو تھا نا وہ وہاں بھی ہو گیا. لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت، وہاں بھی ہو گیا. سب نے سودا لینا چھوڑ دیا کہ جی وہاں بھی ہو. جب تک ہندو تھا رہتے رہے، وہاں بھی ہو گیا تو اب جناب سودا حرام ہو گیا. وہ ہفتے کے بعد جناب گھی بھی اور شکر بھی اور سامان دے کے حضرت کی خدمت میں رات کو گھر پہنچا، نذرانہ دیا، کہا آپ ٹھیک ہو گئے؟ حضرت میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. آپ نے پتہ نہیں کون سا وہاں بھی غلط میرے پیچھے لگا دیا ہے. میری ساری زندگی ہندوؤں میں گزری، سودا چلتا رہا، وہاں بھی بنتے بنتے دکان بند ہو گئی. تو دوسرے جمعہ نے کہا کہ حضرات آپ کو مبارک ہو، اس مکھی نے وہاں بھی ہونے سے توبہ کر. اب ہندو تو وہ ہے، وہاں بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بس اللہ ہمارے ہاتھ میں، دعا کیا کرو. قیامت کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ مکہ ختم ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہے. وہ تو سب سے پہلے سب سے آخر میں اللہ کا کعبہ گرایا جائے گا اور دنیا فنا ہو جائے گا. اس سے پہلے تو مکہ ختم نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت عمرے پہ آ رہی ہے اور وہ دوائی یا انجیکشن لگوا لیتی ہے کہ مجھے حیض نہ آئے، کوئی حد نہیں.
لیکن پہلے لگوا کے، یہ نہیں کہ حیض آئے تو پھر اس وقت انجیکشن لگوا کے بند کریں گے، آنے سے پہلے میری ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی یا انجیکشن جو بھی ہو وہ لے لے تاکہ اس کو حیض نہ آئے اور سکون سے وہ بیچاری عمرہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت حرم میں موجود ہے تو وہ بھی جمعہ پڑے گی جیسے مرد جمعہ پڑھتے ہیں، یعنی عورت کو جمعہ اللہ نے اس پہ واجب نہیں کیا کہ گھر سے نکل کے جمعہ کے لیے ضرور آئے، موجود ہے تو جمعہ پڑے گی، وہ کہ امام جمعہ پڑھائے گا یہ تو ہر پڑے گی۔ عجیب بات ہے، مسئلے خود گھڑتے ہیں ہمارے لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں بائیں میں پہنے دائیں میں پہنے سب میں جائز ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کون سا گھڑی پہننا سنت ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں اسی میں پہنو، جیب میں پہنو، بائیں میں پہنو، دائیں پاؤں میں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو یہ جان بھی جڑ جائے گی، آپ تو ٹیلی فون اپنا جو ہے نا آپ کی جگہ اس میں گھڑی ٹائم آ جاتا ہے نا، اس کی آپ لوگ ایسا ایسا گھڑیاں چھوڑ دیں گے۔ دعا کو پہلے درود شریف پھر حمد و ثنا، دعا کے اول میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف۔ یہ دیکھو نا آپ کو یاد پتہ نہیں کیوں، حتیٰ کہ نماز میں بھی دیکھ لو کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد کہتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ ہم رات کے نمازیں پڑھتے ہیں، بہرحال دعا کے اول میں درود شریف۔ کہتے جی کہ جنت المعلیٰ میں گئے تھے، جو وہاں سب سے آگے جا کر گیٹ اور جالیوں کے اندر قبریں ہیں کس کی ہیں اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا، میں قبروں کی فہرست بناتا رہتا ہوں کہ کون مر گیا اور کسی قبر کہاں ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں تو سال کے بعد ویسے بھی کسی کی قبر کا پتہ نہیں لگتا، اس میں اور دو چار بوتے آ جاتے ہیں، کس کے بتائیں گے آپ؟ میں پاکستان میں ہوں، پہاڑوں میں زمین ہے، اللہ عالم حکومت کی ہے یا نہیں ہے، میں قبضہ کر کے وہاں رہائش رکھ سکتا ہوں، بالکل ویسے دیکھو کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ زمین اسی کی ہے، زمین کو آباد کرے۔ من احیا ارضا میتۃ، جو آدمی مردہ زمین کو زندہ کرے اس کی ہے، لیکن یہاں تو حکومتیں اسلام والی ہیں نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم علاقے والوں سے پتہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ گھر بنا بیٹھو اور پھر آپ کو پریشانی نہ ہے۔ اور شریعت میں کوئی منع نہیں، آپ گھر بنا سکتے، زمین ویران پڑی ہوئی ہے، اور پہاڑوں کے درمیان میں کون سا کاشت کر رہا ہوگا کوئی؟ میرا چھوٹا تھا والد بہت ہو گیا، والد صاحب کے بہن کے لڑکے نے میری والدہ سے شادی کر لی ہے، ابھی مجھے کہتے ہیں نکاح نہیں حرام ہے، میں کیا کروں؟ میری والدہ سے کس نے؟ آپ کے والد کے بہن کے لڑکے نے، اس کی بہن کے لڑکے کا کیا ہے؟ کیوں نکاح کر دیا؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ والد کی بہن ہے نا، بہن کے لڑکے نے اسے شادی کی ہے، کیا ہو گیا؟ قصبے کی مسجد میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں قصبہ ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، آبادی ہو، وہاں بات علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 30-35 آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دلائل کے اعتبار سے امام صاحب جو ہے نا وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو فاسعوا الی ذکر اللہ، تیاری کر کے پہنچو اللہ کی عبادت کے لیے۔ وذروا البیع، اور خرید فروخت بند کر دو، بازار ہوگی تو خرید فروخت بند ہوگی، وہاں دکان ہی نہ ہو تو خرید فروخت کہاں ہوگی؟ اس لیے بہتر یہی ہے قصبہ بڑا ہو، آبادی زیادہ ہو، وہاں دکانیں ہوں، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں۔ اگر ہر چھوٹی مسجد میں ہم جمعہ پڑھائیں گے تو جمعہ کی حیثیت تو نہیں رہے گی۔
جمعہ کا زمانہ یہی ہے نا کہ وہاں ایسا اجتماع ہو جو عام مسجد میں نہیں ہوتا. میرے دوست عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام نہیں باندھا، مکے میں آ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، عمرہ کر کے سر بھی نہیں مڈایا ماشاءاللہ، کینچی سے چوٹیاں کرائی، عمرہ بھی دوبارہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. دیکھو مذاق ہے کہ وہاں سے آ گئے اور یہاں چلے گئے، پھر آئے تو بات بھی صحیح نہیں کٹوائے. کوئی ڈرامہ کرنے آتے ہیں کہ عمرہ کرنے آتے ہیں؟ عمرہ کرنا ہے، آدمی سے پوچھو گے نہیں کیا کرنا ہے، یا کوئی چھوٹی سی کتاب لے لو عمرے والی پڑھ لو. بہرحال دم اس پر ہے، دے نہ دے اللہ جانے وہ جانے. حلالے کے بغیر وہ عورت پہلے خامد پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی. جائز کیوں نہیں؟ جائز تو ہے، لیکن یہ کرائے پر حلالہ کرانا جائز نہیں ہے. کیا مانا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اطلاع تو دے دی، اب پریشان ہیں کیا کریں، تو پھر کسی یا دوست کو یا بھائی کو تیار کرتے ہیں کہ یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر دو، ایک آدھی رات گزار دو، پھر طلاق دے دینا تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے. حلال تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے والے پر حضور نے لعنت ہوئی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت، کرنے والے پر بھی لعنت. اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے. اب دوسرے شوہر مر گیا پھر پہلے سے شادی کر سکتے، یا دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دی. یہ نہیں کہ وہ کرائے کا گھوڑا تھا. میں آپ کے بیانات سن کے الحمدللہ مجھے فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو حرمین کی زیارت بھی نصیب کرے اور اللہ پاک صحیح عقیدے پہ بھی قائم رکھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صحیح معنی میں دین اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صیام رمضان و قیام رمضان، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کا قیام اور جمیع عبادات جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنی قدرت سے، صحت عافیت سے، توفیق سے عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ عمرہ کی بڑی سعادت ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. اندازہ فرمائیں کہ حضور کی ذات کے ساتھ حج کرنا کوئی آسان بات ہے. اچھا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے رمضان کی نیت سے اپنے وطن سے آئے. جو بھی وطن ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یورپ ہے، کچھ ہے، اور وہیں میقات پہ کھڑے ہو کے احرام باندھے اور لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے حرم میں داخل ہو اور عمرہ مکمل کرے. یہ وہ عمرہ ہے رمضان کا جو حضور کے ساتھ حج کے برابر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب اگر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی رہتا ہی مدینہ منورہ میں ہے تو اب ضروری کرنے کو پاکستان جائے، وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو حضور کے ساتھ حج، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے. تو میقات سے احرام باندھے، طائف سے احرام باندھے، جحفہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرے تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. اور اتنا یہ ہے کہ آدمی اگر مدینہ بھی نہ جا سکے، طائف بھی نہ جا سکے، حالات اجازت نہیں دیتے، ذریعہ نہیں ہے، تو پھر مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر لے یا جیرانہ سے کر لے تاکہ عمرے کی سعادت سے تو محروم نہ ہو، کم سے کم شامل تو ہو جائے. اچھا، اب اسی طرح ایک اور آسان بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ صحیح حدیث ہے کہ آدمی نے مثلاً فجر کی نماز پڑھی ہے،
فجر کی نماز پڑھ کے جب سبھی مصلی ہو وہی بیٹھا رہے. مقصد یہ ہے مسجد میں بیٹھا رہے. اب اگر اسے لفظ کے لیے اس کی جانا ہے کوئی حاضر، اسے طواف کے لیے جانا ہے کوئی حاضر، مسجد میں ہے نا، باہر سے نہیں نکلتا. اور اگر اس نے طواف کے لیے یا دین کے کسی مسئلے کی جگہ وہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، حتیٰ کہ سورج نکل کے اوپر آ جائے سیدھا وہ ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت، دو کر کے 2 رکعت، پھر 2 رکعت یا 4 یا صرف 2 رکعت، نماز اشراق اس کو کہتے ہیں، نماز اشراق. اگر یہ پڑھے تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ اس کو عمرے اور حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ آگے رمضان میں مبارک آ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. آج بات کریں کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ آدھا پونا گھنٹہ. کیونکہ اور یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروع کا ٹائم، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے. کیا کرتے یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروع کا، تو شروع کا معنی کیا ہے؟ سورج کا نکلنا. تو اس کے بعد کم از کم 17 منٹ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ 30 منٹ انتظار کر کے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب تھا. اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ حکم مکے مدینے کے لیے نہیں ہے، اپنے ملک کی مسجد میں بھی بیٹھ جاؤ تو عمرے کا ثواب مل جائے. یعنی اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہو وہی بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بچائیں. سب سے بڑی بری چیز جو ہے نظر ہے. اس لیے آتا ہے کہ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی اگر نظر پڑ جائے تو دوسری نہ ڈالنا، بس نظر جھکا دو. اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پہ ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر روزے رکھنے کا سوچنے پر میں اللہ کو تیرے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم بھوکے مرو یا پیاسے مرو، لیکن اگر تم غیبت سے باز نہیں آئے، جھوٹ سے باز نہیں آئے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے غیر محرم عورت میں نظر ڈالنا منع ہے، اسی طرح فلم میں بھی یا آپ کے جوال پر جو فلمی پروگرام ہیں ان میں بھی کسی غیر محرم عورت میں نظر ڈالنا اسی طرح. یہ نہ سمجھے گا یہ تو ٹی وی ہے، یہاں وہ عورت کھڑی تھوڑی ہے، تصویر تو اس کی ہے نا، وہ خود نہ ہو تو اس کی تمثیل ہے، اس کی تصویر ہے. اس لیے خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچیں. اور دوسری یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں افضل عبادت یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھیں، کیونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور قرآن اور رمضان کا چوری دامن کا ساتھ ہے. اور اس لیے دیکھیں کتنے خوش نصیب ہے لوگ. امام شافعی رحمۃ اللہ ہے رمضان مبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے ہیں قرآن. تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 10 پارے تو روز پڑھیں، 3 دن میں ختم ہو جائے. اور رات کو تراویح میں باقاعدہ، لیکن ایک بات یاد ہے اگر عشاء کی جماعت چھوڑ دیں اور تراویح پڑھتے رہیں کوئی فرق نہیں. سب سے پہلے فرض ہے، فرض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں. جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے اپنے اعتراض کریں، لیکن تمام امت کا تعامل جو ہے
وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور 8 پڑھو تمہاری مرضی ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہو۔ اور اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں مثلا کہ 8 کی بھی ایک حدیث میں ذکر ہے، 11 کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے، تو ایمان سے کہیں جو آدمی 8 پڑھے گا وہ 11 والی حدیث تو رہ گئی نا، اور جو 11 پڑھے گا تو 12 والی بھی رہ گئی، اور جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ 8 والی بھی آ گئی، 11 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی اور 20 والی بھی آ گئی۔ اور رمضان المبارک میں بھی افضل یہی ہے کہ وتر جو ہے آپ تہجد کے بعد پڑھیں، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد بھی پڑھیں، ساری بھی کریں، وتر بھی پڑھیں، لیکن اگر امام کے ساتھ تراویح کے بعد وتر پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، جھگڑوں میں نہ پڑھو۔ 3 رکعتیں مل کے پڑھو تو حدیث میں موجود ہے، اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دو تو بھی حدیث میں موجود ہے، تو یا تو جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت؟ جھگڑے تو وہ کرتے ہیں جن کے اندر یا تو علم نہ ہو یا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھی چلو ہم ایک دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں ہم کھڑے ہیں، پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی اللہ پاک رحمت فرما دے، کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ باقی تو ایک اصولی بات ہے نا بھائی، جتنا گول ڈالو گے بھی کیا ہوگا۔ ایک آدمی نے 8 رکعت پڑھی ہے اور ایک آدمی جو ہے 20 پڑھتا ہے، اور ظاہر ہے جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے لڑائیاں جھگڑے کسی قسم کے قطعی طور پہ نہ کریں، اور رمضان کے لیے ابھی سے کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، نفل پڑھی ہے، 70 گنا، ایک دم آپ کے 70 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ نے 1 ریال خیرات کیا تو 70 ریال 70 گنا بڑھ جائے گا، یہاں 1 کا 1 لاکھ ہے تو 70 لاکھ گنا بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کوشش کریں کہ وہ رمضان المبارک میں ادا ہو۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کا افطار جو ہے وہ تازہ کھجور پہ ہو، اور چاہے 1 دانہ بھی ہو، کوئی ضروری تو نہیں نا کبھی 1 کلو کھائیں، 1 دانہ کا افطار کر لیں، پھر بعد میں جو کھجور آئے کھاتے رہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی محروم نہ کر دے، کہ کعبے پہ نظر ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو، افطار کر رہا، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ایسے افطار کائنات میں کسی جگہ مل سکتا؟ اچھا، مدینے منورہ میں بیٹھا ہے، مدینے کی کھجور ہے، حضور کے روضے پہ نظر ہے اور زمزم کا پانی، تو یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت تک کسی جگہ نہیں مل سکتی، تو اس کا اہتمام کریں اور اس کا پورا خیال رکھیں۔ اب سب سے بڑی بات یاد رکھ لو، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے بچ گئے تو سارے گناہوں سے بچ گئے۔ اور اگر آپ نے وہی رمضان میں بھی جب کھارے لینے ہیں اور فلمیں دیکھنی ہیں تو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کم از کم روزہ رکھ کے گناہ نہ کرو۔ اس لیے ہمیشہ احساس کریں اللہ مرزقنا رمضان کما رزقتنا شعبان، اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيام رمضان وثمرات رمضان وبركات رمضان بالصحة والعفة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين۔